بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قرآنی آیات کا پروگرام حی علی الفلاح کے ساتھ میں ڈاکٹر امید حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں ہم لفظ امی کے بارے میں غور کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت 75 ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من تأمنه بقنطار یؤدی الیک ومنهم من تأمنه بدینار لا یؤدی الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بأنهم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ جب امیین سے ادھار لیتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں تو کچھ ایسے ہیں جو واپس کر دیتے ہیں، مگر ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو واپس نہیں کرتے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ان امیوں کے بارے میں ان سے نہیں پوچھے گا، یعنی امیوں پر جو بھی ظلم کیے جائیں اللہ ان سے نہیں پوچھے گا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ وہ مجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور اصل بات بھی وہ جانتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب جو ہے وہ اصل باتیں بھی جانتے ہیں، مگر وہ ان اصل باتوں کو چھپا کر خود گڑھی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ ہم نے لفظ امی کو سمجھنا ہے۔ اس میں امیین کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اب یہ دو گروپ بن گئے، ایک اہل کتاب اور دوسرا غیر اہل کتاب، اور غیر اہل کتاب جو لوگ ہیں ان کو اللہ نے امیین کہہ کر پکارا ہے۔ تو یہ جو امیین ہیں ان کا ذکر اور بھی جگہوں پہ آیا ہے، تو یہاں پہ آپ نے ایک ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ یہ جو امیین جہاں پہ آیا ہے، یہاں پہ کوئی بھی ترجمہ والا یا تفسیر والا ان پڑھ ترجمہ نہیں کر سکتا، اور ترجمے والوں نے اور تفسیر والوں نے یہاں پر اس کا صحیح ترجمہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جس طریقہ سے امی کا مطلب لیا ہے وہ ہر تفسیر والے نے اور ہر ترجمہ والے نے اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ مگر اب ہم چلے جاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 78 میں۔ وہاں پہ جا کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات ہیں، پہلی ہے 76، پھر 77 اور پھر 78۔ 76 میں یہ ہے کہ وہ جو مومن ہوتے ہیں اہل کتاب والے، ان کے پاس جا کے ان کو اپنے دین کی کچھ باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ دین کی تو سب باتوں کا ان کو پتہ ہے، اور پھر جب واپس آتے ہیں دوسرے اپنے اہل کتاب والوں کے ساتھ تو وہ ان کو کہتے ہیں بھئی ان کو سچی باتیں جا کے کیوں بتاتے ہو، وہ تو کل بطور گواہ پیش ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ کا ایک کہنا ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون۔ اللہ ان کی اس سادگی پر کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ میں جو باتیں وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں میں سب جانتا ہوں۔ اگلی جو آیت ہے، اس آیت کا تمام ترجمہ والوں نے اور تمام تفسیر والوں نے ناحق مفہوم پیش کیا ہے۔ آیت کو پہلے دیکھتے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے نبی کی اس بات کا سہارا لینا ہے جس میں انہوں نے کہا ان القرآن یفسر بعضها بعضا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ امیین جو ہیں یہ کون لوگ ہیں۔ اب ترجمہ والوں نے اور تفسیر والوں نے تو یہاں پہ چونکہ ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہے،
تو یہاں پہ امی کی جمع جب امیون آئی ہے تو انہوں نے یہی مفہوم لیا ہے کہ یہ اہل کتاب کے ان پڑھوں کا ذکر ہے، کہ جو ان کے ان پڑھ لوگ ہیں ان کو کتاب کا علم نہیں ہے اور وہ خیالات اور توہم پرستی وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہیں، ان کے پاس جو ویگ آئیڈیاز ہیں اباؤٹ ریلیجن. مگر یہ بات نہیں ہے. یہ جو منہم امیون ہیں لا یعلمون الکتاب، یہ وہی امی ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت 75 میں ہوا ہے. وہاں پہ ترجمہ اب ان پڑھ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ بھی ترجمہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو امیین وہاں ہیں اور وہ بھی منہم ہیں، وہ بھی ان میں ہیں، اہل کتاب والوں میں ہیں، اور یہاں بھی وہ اہل کتاب والوں میں ہیں لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے سورہ انعام کی آیات 155 156 اور 157 میں چلے جانا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو امیون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے لا یعلمون الکتاب، تو یہ کون لوگ ہیں. یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اب چونکہ جو امیین ہیں ان کی زبان جو ہے وہ ہے عربی، اور وہ جو اہل کتاب ہیں ان کی زبان ہے عبرانی. اب ان کی جو کتابیں ہیں وہ عبرانی زبان میں ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے اب چونکہ آخری رسول بھیجنا تھا تو آخری رسول جو ہے وہ عرب لوگوں میں بھیجنا تھا، تو رسول کا بھی عربی ہونا اور آگے اولین مخاطبین کا بھی عربی ہونا یہ اللہ کی ایک سنت ہے، جس کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتاب جو ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اب اے لوگوں یہ کتاب جو ہے قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، اس کو میں نے اب تمہاری زبان میں نے نازل کیا ہے. اور آگے ایک اللہ نے جو وجہ بتائی ہے وہ بڑے غور کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آیت 156 میں ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراساتہم لغافلین. یہ بڑی اہم بات ہے سوچنے کی. جب وہ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 78 میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، تو اس کا جواب یہاں پہ ہمیں ملتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ کہیں یہ نہ کہہ بیٹھیں، امیین کہیں کل یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ یہ جو اہل کتاب والے ہیں ان کی کتابوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ صاف ظاہر ہے وہ عبرانی زبان میں ہیں. اور پھر وہ ان کا یہ بھی کہنا کہ اے اللہ تو نے آج تک جتنی کتابیں بھیجی ہیں وہ تو نے 2 گروپوں پر بھیجی ہیں، اللہ طائفتین ہیں، اور ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو اس امکان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اب یہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں اتارا تاکہ یہ لوگ کل یہ نہ کہہ سکیں. اور پھر اگلی آیت میں ہے اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ وہ کل یہ نہ کہیں کہ اللہ اگر تمہارے اوپر کوئی کتاب بھیجتا تو ہم اہل کتاب والوں سے بہتر اس پر عمل کرتے. یہاں پر جو سورہ بقرہ کی آیت 78 میں ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اس کا جواب یہاں پہ ہے کہ ان کا ایک امکانی جواب ہوتا یوم اصحاب کہ اللہ تو نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ تو عبرانی زبان کی ہے، وہ تو ان 2 گروہوں پر تو نے بھیجی ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں تھا. تو اس لیے اللہ نے یہ قرآن مجید بھیجا کس پر؟ امیوں پر. کس زبان میں؟ ان کی اپنی زبان میں. تو یہ جو 2 جگہ پہ ہم نے غور کیا تو امیین کا جو مطلب سورہ آل عمران کی آیت 75 میں ہے وہی مطلب سورہ بقرہ کی آیت 78 میں ہے. اگر ہم یہاں پہ ان پڑھ مطلب کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ذہن میں مطلب اگر ہم اس کا مفہوم ان پڑھ رکھیں گے تو ہم یہاں پہ یہ کہا گیا ہے، تفسیر میں بھی کہا گیا ہے، ہر اچھے بڑے سے بڑے مفسر نے یہاں پہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ یہ جو امی کا مطلب جو ہے وہ ان پڑھ ہے. اور یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت 78 میں اہل کتاب کے ان پڑھوں کا ذکر ہے. یہ بڑے افسوس والی بات ہے
اہل کتاب کے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں وہ سب اہل کتاب ہی کہلائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ان پڑھ جو ہیں ان کو ہم امی کہہ دیں. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 78 ہے اس پر غور کریں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یعنی آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہو کہ اہل کتاب کے جو ان پڑھ ہیں وہ امیین ہیں. تو یہ جب اس بات کو اٹھا کے آپ لے جائیں سورہ آل عمران کی آیت 75 میں لیسا علینا فی الامیین سبیل، تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی. یہاں پہ جو مشکل پیش آ رہی ہے یہ پھر مزید جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں جب اللہ نے یہ کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو وہاں پہ آپ کو جا کے بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے. کیوں؟ اب امیین اگر سورہ بقرہ کی جو مفہوم پیش کیا گیا ہے، جو تفسیر پیش کی گئی ہے کہ یہ اہل کتاب کے ان پڑھ لوگ ہیں، تو وہاں پہ جا کے پھر جب لفظ امیین آتا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سی امیین ہے؟ کیا یہ اہل کتاب کی امیین ہے یا وہ امیین ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت 75 میں ہوا ہے لیسا علینا فی الامیین سبیل؟ تو یہ بڑی مشکل پیش آ جائے گی. کیوں؟ جو امیین کا مطلب سورہ آل عمران کی آیت 75 میں اسی مطلب کو ہم نے قائم رکھنا ہے سورہ بقرہ کی آیت 78 میں، کہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اہل کتاب والے ہیں ان میں جو امیین ہیں ان کو دین کا کوئی علم نہیں ہے. اور اس کا پھر کنفرم کیا گیا ہے سورہ انعام کی آیات 156 اور 157 میں کہ یہ میں قرآن عربی زبان میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ کل کہیں وہ یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ اللہ جو پہلے گروپوں پر تو نے کتابیں نازل کی ہیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. اب امیین جو ہیں ان کو توریت انجیل کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. تو اب جب آتے ہیں ہم سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو سلیکٹ کیا ہے جو 40 سال کی عمر میں، وہ جو لوگ تھے اس وقت وہ مکہ کے لوگ وہ امیین تھے. اب وہ امیین کیوں تھے اس کو ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. جب ہم چلے جاتے ہیں سورہ قصص کی آیت 59 میں تو اس میں آپ کو ایک بات ملے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ اس پہ آپ نے بڑا غور کرنا ہے کہ جب ہم نے امیین کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سابقہ پیغمبر گزرے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے. ہمارے نبی کو خبر دی جا رہی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اب نبی کو خبر دی جا رہی ہے کہ اے نبی جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان میں بھی جو میں نے رسول بھیجے ہیں وہ بستیوں کے میں سے لیے گئے. اب جب بستیوں کے میں سے لیے گئے تو اس طرح سے جب بستی ایک بڑی بستی بن جاتی ہے، چند چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ایک بستی ابھر کر بڑی بنتی ہے، تو اس کو اللہ نے اس قرآن مجید میں کہہ کر پکارا ہے. مکہ جو ہے مکہ بھی ایک ویران جگہ تھی اور تقریباً 1000 سال لگے ہوں گے کہ ایک کا شکل اختیار کر گئی. ایک تو وہاں پہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی، ایک وہ وجہ بنی، اور پھر دوسرا جو حضرت اسماعیل کی جو اولاد تھی وہ اپنی جگہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ وہیں پر قائم رہے پانی کی وجہ سے، آب زمزم کی وجہ سے. تو بستی بڑھتی گئی اور جب بستی نے القریٰ کا رتبہ حاصل کیا تو پھر اللہ نے اپنی سنت کے مطابق، جس طرح سے سورہ قصص کی آیت 59 میں اللہ نے کہا ہے اے نبی میں نے کوئی بھی بستی آج تک ہلاک نہیں کی جب تک کہ میں نے ان بستیوں کی میں کوئی رسول نہ بھیجا ہو. تو اب چونکہ سابقہ تمام رسول
اس آیت کے مفہوم میں سابقہ تمام رسول جو ہیں وہ امی قرار پاتے ہیں، اور جن بستیوں میں ان کو رسول بنایا گیا وہ سب امیین پکارے گئے۔ اب جو ہمارے رسول ہیں، جو آخری رسول ہیں، یہ چونکہ کائناتی رسول اللہ نے بنائے ہیں، تو یہ جو مکہ ہے جس میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، تو اس کو ساری دنیا کا آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے دو جگہ پہ سورہ انعام میں اور سورہ شعراء کی آیت 7 میں اس کو ام القرآ کہہ کے پکارا، اور جب محمد مصطفیٰ کو رسالت دی گئی، رسالت کے عہدے پر معمور کیا گیا، تو ان کو سب سے پہلا یہ حکم دیا گیا کہ اٹھیں اور ام القرآ والوں کو یہ قرآن جو ہے یہ ان تک پہنچائیں، اور پھر ارد گرد کی جو بستیاں ہیں ان تک پہنچائیں۔ تو یہاں پہ جب ہم ترجمہ کریں گے اس میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہاں پہ یہ ایک بڑا دکھ والا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک شخص کو رسول بنایا۔ تو یہ ذرا غور کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مکہ کی صورتحال آپ دیکھیں، جس وقت ہمارے نبی کو رسالت کے عہدے پر فائز کیا گیا، اس وقت مکہ کی آبادی کتنی ہوگی؟ 1000 سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ 1 سال کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر، اس میں مکہ کی طرف سے تقریباً 1000 آدمی ہوتے ہیں، اور نبی کے ساتھ جو ہیں وہ 300 کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل آبادی یہی ہے۔ تو اب یہ جو مکہ والے تھے، اللہ نے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ مقاطعات میں اللہ نے نبی کو چونکہ خود پڑھانا تھا، ان کو اس وقت کی جو تعلیم تھی اس سے نبی کو دور رکھا، اور باقی جتنے لوگ تھے ان کو پڑھانے کی طرف لگایا، کیونکہ انہی لوگوں نے یہ ایک ایسے لوگ تھے جو غیرت مند لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو پڑھایا، کیونکہ اللہ نے اسلام کو اگر دنیا میں پھیلانا تھا تو اس کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کرنا تھا، اور وہ مکہ والے ہی تھے۔ تو جب باقی سب پڑھتے رہے تو نبی اکیلے نے نہ پڑھا، اور جب نبی کو پڑھا کر ان کے سامنے پیش کیا، 40 سال کی عمر میں رسالت دی گئی، تو نبی کی جو پڑھائی ہے وہ ہر بندہ سمجھ گیا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے۔ اب پڑھے لکھا ہی جانتا ہے کہ کوئی بھی آدمی زبان کے حروف ادا نہیں کر سکتا۔ آپ گھر میں آپ سب جو ہیں، آپ کے بچے ہیں چھوٹے، تو ان کو آپ لکھائیں نا ذرا، لام میم نون، کتنے دن لگیں گے؟ میم سمجھا کے بھی وہ الٹا لکھ دیں گے، لام الٹا لکھ دیں گے، تو اس طرح سے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب نبی چونکہ خود شاگرد تھے اور اللہ ان کا استاد تھا، تو وہ تو تھوڑی سے وقفے میں وہ جو ہے انہوں نے سب یہ حروف کا لکھنا پڑھنا، پھر الفاظ حروف سے بنتے ہیں، وہ سب سیکھ لیا۔ اب جب وہ واپس آتے ہیں بستی میں غار حرا سے، تو وہ ایک پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اب اور اسی پڑھائی کو جو ہے وہ مکہ والوں نے جو ہے وہ معجزہ مان کر ان پر ایمان لائے۔ یہ جو ہمارا پڑھائی کا سینٹر ہوتا ہے دماغ میں، اس کو کوئی استاد پر کرتا ہے، اور جب پر ہو جاتا ہے تو پھر آدمی یہ الفاظ ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ اگر الفاظ ادا کریں لام میم نون، تو یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہوا میں سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ وہ ثبوت ہے کہ دماغ میں یہ ان کا عکس موجود ہے۔ اب جو شخص پڑھا ہوا نہیں ہے، جس نے یہ حروف لکھے ہوئے نہ ہوں، تو اس کے دماغ میں ان کا کوئی فوٹو نہیں ہوتا، کوئی عکس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اب آپ کہتے ہیں کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک شخص کو رسول بنایا، تو یہ بڑی دکھ والی بات ہے۔ وہ جن میں سے یہ رسول سلیکٹ کیے گئے، یہ خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر ان کو اللہ نے پڑھا دیا تھا۔ اور یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے تو اس وقت نبی ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے تو وہ سارے حروف عطا کر رہے ہیں، الف لام میم، سارے جو ہیں یاسین طٰہٰ، یہ سارے اب ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ لکھا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک شخص کو رسول بنایا، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ۔ اور امی کون لوگ ہیں؟ مکہ والے ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں۔ جنگ بدر میں
جو قیدی ہو گئے تھے تو ان کی نبی نے کیا ڈیوٹی لگائی تھی مدینہ میں کہ پڑھائیں مدینہ والوں کو، یہ ان کی سزا تھی۔ تو اس طرح سے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، خود آپ سارے ان کو گنتی والے لوگ تھے، سب کو گنے، کون سا ان میں ان پڑھ تھا؟ ابو جہل سب سے زیادہ پڑھا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ ان پڑھوں میں سے ایک شخص کو اللہ نے رسول بنا دیا، یہ ایک ناحق بات ہے، اور جس کسی نے بھی ناحق بات کی ہو اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو آیات کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے اور جس طریقے سے میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں۔ اور پھر یہ جو قرآن پاک ہے جس میں خاص کر سورہ بقرہ کی آیت 78 میں یہ جو امیون کو آپ نے اہل کتاب بنا دیا ہے، یعنی ان کے ان پڑھوں کو جب آپ نے اہل کتاب کے ان پڑھوں کو آپ نے جب امی بنا دیا تو یہ ایک سنگین غلطی ہے۔ تو اس سنگین غلطی کو قرآن پاک میں سے ہٹانا پڑے گا، اور اس کے لیے جو اس وقت دینی امور ہیں ان کے جو وزیر ہیں ان کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ میں اس سے پہلے بھی ڈھیر ساری غلطیوں کا جو ہے وہ بتا چکا ہوں، تو میں آئندہ بھی جو ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں جو میں نے بتانی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے، آپ سامعین سب جو ہے وہ اس پر غور کریں، جو میں نے آیات پیش کی ہیں تو ان پر آپ بھی غور کریں، آپ بھی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ سننے والے بہت سارے لوگ پروفیسر حضرات ہیں، تو یہ نہ کہ سمجھے کہ مثلا جیسے ایک عالم کہہ رہے ہیں، سائنٹیفک عالم ہے، کہہ رہے ہیں کہ امی وہ لوگ ہیں جن کو دین کا علم نہیں ہے، اور آج بھی اگر کوئی پی ایچ ڈی ہو، انگلش ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، اس کو اگر اس کا دین کا علم نہیں ہے تو وہ آج بھی امی کہلائے گا۔ یہ ایک سب سے بڑے دکھ والی بات ہے، سب سے بڑی ناحق بات ہے۔ امی جو ہے یہ ام القرآن کی وجہ سے ہیں۔ جیسے آپ ایک شخص کو ایرانی کب کہو گے؟ وہ ایران سے تعلق رکھتا ہے۔ افغانی کب کہو گے؟ وہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی یہ لوکیشن کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے، نہ کہ اس میں کوئی علم کے بارے میں ہے۔ اب جس نبی کو اللہ نے خود پڑھانا ہے اس کو ان پڑھ کہنا، یا کوئی عالم جو ہے جدید قسم کا عالم اس کو الٹریٹ کہہ دے، نعوذ باللہ، تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اب سب لوگ جو ہے اس گستاخی والے اس ترجمے کو، اس گستاخی والی تفسیر کو ختم کریں، اور جو صحیح تفسیر ہے جو اس لفظ امی میں اس کو بیان کریں۔ جیسے سورہ اعراف کی آیات 157 158 میں نبی کو امی کہہ کے پکارا گیا ہے، تو وہ امی لوکیشن کی وجہ سے، لوکیلٹی کی وجہ سے، وہ دوسرے الفاظ میں مکی کو اللہ نے امی کہہ کے پکارا ہے۔ تو آپ جو ہے میں سمجھا سکا ہوں شاید آپ کو۔ تو آخر میں نبی محترم محمد مصطفیٰ پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔